بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ انیس الرحمان کو دعوت دوں گا، وہ سٹیج پر آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ انیس الرحمان کلاس ادنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه أولي البر والإحسان، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ قابل عزت احترام، واجب الاحترام علماء کرام اور میرے دل عزیز ساتھیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب گوشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ سامعین محترم، ہر شخص ہر محبت اپنے ساتھ کچھ تقاضے اور مطالبات رکھتی ہے تاکہ محبت کے دعووں کو پرکھا جا سکے، آئیے یہ دعویٰ سچ ہے یا جھوٹ۔ اسی طرح امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید ولد آدم، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال، ساری دنیا کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر شخص یہ آپ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اکثریت اس محبت کے دعوے سے ناواقف نظر آتی ہے۔ محبت رسول کا یہ تقاضا بھی نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے ملک کو تیز نیز کر دیں، محبت رسول کا یہ بھی تقاضا نہیں ہے کہ ہم پورے ایک سال بعد آپ علیہ السلام کی یوم پیدائش کو منا کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ محبت رسول کا یہ تقاضا بھی نہیں ہے کہ پیٹرول پمپ جلا دے، بسوں اور گاڑیوں کو آگ لگا کر رات کو تنگے سو جائے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ انتہائی نازیبا اور غیر اسلامی عمل ہے، بلکہ ہمارے احساس شناسائی کا یہ تقاضا ہے کہ جتنے یہ یہودی عیسائی آپ علیہ السلام سے بغض کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ جتنی وہ آپ سے ہجو کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں آپ کی تعریف کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والے بنے، آپ کی پسند ناپسند کو اپنی پسند ناپسند بنانے والے بنے، آپ کی جان کی حفاظت، آپ کی عزت کی حفاظت ہم اپنی جان سے بڑھ کر کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب من ماله واهله والناس اجمعين۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ سامعین محترم، محبت رسول کا تقاضا اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، اور اولاد والدین کے ساتھ کے معاملات اور دیگر اولاد والدین کے ساتھ کے معاملات، عبادات، الغرض نبی کا ہر عمل محبوب ہو تو انسان حب رسول کہلاتا ہے۔ نبی کا دشمن اس کا دشمن ہونا چاہیے، نبی کا محبوب اس کا محبوب ہونا چاہیے، نبی کا طریقہ اس کا طریقہ ہونا چاہیے، نبی کا رہن سہن، نبی کی وضاحت، نبی کا اخلاق، نبی کا ہر عمل ہو تو انسان حب رسول کہلاتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ سامعین محترم، محبت رسول کا میں آپ کے سامنے اصلی مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔
محبت رسول کا جو اصلی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی دل میں بھی شمع محبت پیغمبر کے فروز ہوتی ہے تو نفرت کے بادل چڑھ جاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من احب سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔